اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة الباعث الخائف المستجيب ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر الألف الكثير ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المضطر الذليل دعاء من خضعت لك رقبته وفازت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائدين والمفرج عن المكروبين والمربح عن المغمومين ومجيب دعاء المضطرين يا كاشف الكرب يا إله العالمين يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا
وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ويوم يقوم الحساب. يوم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. إليك ربي فحببني وفي نفسي لك ربي فذللني وفي أعين الناس فأذبني ومن سيء الأخلاق فجنبني وعلى صالح الأعمال فقبلني. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخفف الأشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك. اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم اجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا
على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا عنك وارض عنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعيذنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم واقية كواقية الوليد اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من النار اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن سيئات أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما گنہگار ہیں خطا کار ہیں قصوروار ہیں اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے اے اللہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمارے جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے تجھے معافی بہت پسند ہے بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندے جانتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا یقیناً یہ اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں
ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں، ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے اعزا اور اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما، ہمارے مخلصین و محبین کی مغفرت فرما، ہمارے محسنین و اے اللہ مخلصین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھی ہوئی، ان کی مغفرت فرما۔ تمام مؤمنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما، کفر و شرک سے، شقاق و نفاق سے، عجب سے، کبر سے، خود بینی اور خود پسندی سے، بغض سے، کینہ سے، حسد سے، بخل سے، شوق سے، شہوت سے، غضب سے، ریا سے، سماع سے، حرص اور طمع سے، سوال اور اشراف نفس سے، دنیا کی، مال کی، جاہ کی محبت سے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما، محاسن اخلاق سے مزین فرما، ایمان و یقین سے، اسلام و طاعت سے، تقوی و طہارت سے، اخلاص و للہیت سے، زہد و ورع سے، تسلیم و رضا سے، صبر و شکر سے، عفت و عصمت سے، جود و سخا سے، تواضع و انکساری سے، تیری ذات عالی پر کمال یقین اور توکل کے اخلاق حسنہ سے اللہ تو ہمیں مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کے انوار سے اے اللہ ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اے اللہ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے حفاظت فرما، ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں اور متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما۔ اے اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ پوری حفاظت فرما، مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ اللہ ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا اے اللہ احساس اور ادراک عطا فرما۔
فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے، اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق واجب الادا ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا نام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں شفاعت کی اجازت مرحمت فرما۔ اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ یہ ماہ رمضان المبارک محض اپنے فضل سے تو نے ہمیں عطا فرمایا، اے اللہ اس کا سارا حصہ گزر چکا ہے، بس 2-4 دن گنے چنے باقی رہ گئے ہیں۔ اے اللہ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ رمضان کی قدردانی میں اے اللہ اس کی وصولیانی میں جو کوتاہیاں جو قصور ہم سے صدر ہوئے ہیں اے اللہ ان سے درگزر فرما۔ تیرے وہ بندے جنہوں نے واقعتاً اے اللہ تیری رضا کے مطابق اس مہینے کو گزارا ہے اور ایسے گزار کر کے تجھے راضی کیا ہے، اے اللہ جہاں تو ان کو نوازے گا ہم گنہگاروں کو بھی شاید میں شامل فرما دے، تو بڑا نقطہ نواز ہے۔ اے اللہ تیرے یہاں پہ ایک کی خاطر اے اللہ لاکھوں کو بخشا جاتا ہے، اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، ہم سب کو نواز دے، ہم سب کو نواز دے۔ اے اللہ یہ جہنم سے آزادی کا اشارہ ہے، اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے چھڑا دے، ہمارے آبا و اجداد اور امہات، ہمارے امہات و جدات، اے اللہ ہمارے اہل خاندان، تمام مومنین و مومنات، پوری امت محمدیہ کی گردنوں کو جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، اس ماہ مبارک کو ہماری زندگیوں میں خوشگوار تبدیلی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ گناہوں کی عادتیں چھڑا دے، نیکیوں کی عادتیں لگا دے۔ اے اللہ جن گناہوں کے ہم عادی ہیں، تنہائیوں میں عادی ہیں، اللہ تو بخوبی واقف ہے۔ اے اللہ ہمیں ان گناہوں سے سچی پکی توبہ نصیب فرما کر ان کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر بٹھا دے۔ اے اللہ تیری رضا والے کام کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی اے اللہ تیری ناراضگی کے مطابق نہ گزرے، اے اللہ ایسی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا کہ ہمارے پیارے خدا ہم سے راضی ہو جا، ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دے۔ اے اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، تو ہی ہمیں اپنے گھر میں بلاتا ہے، ورنہ ہم کہاں اس لائق ہیں۔ اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ حضرت مولانا یوسف گودانیہ صاحب کو اے اللہ کامل و مکمل صحت کی شفا عطا فرما، اور اگر وقت موعود آ گیا ہے تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے استاد مکرم حضرت مفتی سعید صاحب کی بھرپور مغفرت فرما، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے ہماری علمی شخصیت سازی میں۔ اے اللہ انہوں نے جو حصہ لیا ہے اس کا بہترین بدلہ تو ان کو عطا فرما دے۔ اے اللہ ان سے راضی ہو جائے، اے اللہ ان پر اپنا خصوصی فضل فرما دے۔ اے اللہ ان کے سارے شاگردوں کو اور ان کی تمام تصنیفات کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، تیری بارگاہ میں حسن قبول عطا فرما، حسن قبول عطا فرما، اس سے خوب فائدہ تیرے بندوں کو پہنچا، اور اس سے زیادہ ثواب ان کو پہنچا، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے مقروضوں کے
قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو مقرول ہیں، اے اللہ ایسے احباب ہیں جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے اس قرضے کی ادائیگی کی طرف سے مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں، اے اللہ اپنے خزانے غیب سے تیرے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، تو ایک لمحے میں ان کے قرضوں کو ادا کروا سکتا ہے، اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، اے اللہ بہت سے آصف کا شکار ہیں، پورا گھرانہ آصف کی وجہ سے اے اللہ پریشانیوں کو اٹھا رہا ہے، مدتیں گزر گئی، ان کے بچے بڑے اور جوان ہو گئے، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آصفوں سے نجات عطا فرما۔ جو شہر کا شکار ہیں، پورا گھرانہ شہر کا شکار ہے، اے اللہ اس کی وجہ سے تکلیفیں اٹھا رہا ہے، ان کی بھی اے اللہ بچے جوان ہو گئے، ان کی بھی پریشانیاں دور فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ ان سب کو اے اللہ خلاصی عطا فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ جو قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی عطا فرما، ان کو رہائی عطا فرما، تو ہی رہائی عطا کر سکتا ہے، اے اللہ جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما دے، مفتی عمران ان کے رفقا کو اے اللہ بری فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ مولانا عبدالودود کے صاحبزادے کو اے اللہ رہائی عطا فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، مفتی عبداللہ صاحب کو رہائی عطا فرما، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ جو اے اللہ جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، بے گھر ہیں، اے اللہ ان کو گھر عطا فرما، جو بے سہارا ہیں ان کو سہارا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ کی نعمت سے مالا مال فرما، جن کی اولادیں اے اللہ شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں ان کی اولادوں کو صالح زور عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو ان کے ماں باپ کا اور تیرا مطیع فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، اے اللہ یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، اے اللہ حسن سلوک اور رواداری کو ایک دوسرے کے ساتھ جذبہ اخوت کو بڑھاوا دے کر کے اللہ اچھے ماحول کو پیدا فرما دے، اللہ جو لوگ ان کے درمیان بغض و عداوت اور نفرت پیدا کر کے اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کی سازشوں اور چالوں کو ناکام کر دے، اے اللہ حکمرانوں کے دلوں میں مسلمانوں کے سے متعلق جو بغض بھرا ہوا ہے اللہ اس کو نکال دے، دلوں کا مالک تو تو ہے، اے اللہ ان کے دل تیری دو انگلیوں کے قبضے کے اندر ہے، اے اللہ تو جس طرح چاہتا ہے الٹتا پلٹتا ہے، اے اللہ ان کے دلوں کو محبت کی طرف پلٹ دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، مسلمانوں سے متعلق اے اللہ ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے جو نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں اللہ اس سے حفاظت فرما، NPR اور NRC کی آزمائش سے امت مسلمہ کی اور اس ملک کی حفاظت فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما، اے اللہ دعوت و تبلیغ کی جماعت سے متعلق اے اللہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کر کے لوگوں کے دلوں کو اے اللہ بدزن کیا گیا ہے، اے اللہ اس بدزنی کو دور فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ تو سب کچھ
سب چیزوں کا مالک ہے، اپنی قدرت کاملہ اور رحمت شاملہ سے اے اللہ امت مسلمہ کے لیے اے اللہ سربلندی کے حالات پیدا فرما، اے اللہ اسباب لعنت و غضب سے اس امت کو نجات عطا فرما، اسباب رحمت و مغفرت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے فیصلے کی دیر ہے، کوئی چیز مشکل نہیں، تو نے فیصلہ کر لیا ہو گیا، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، حضور کی خدمت پر رحم فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم پر اپنا فضل فرما، اللہ ہمارے گھر کی مستورات کو اے اللہ اپنی شان بہترین بدلہ عطا فرما۔ وہ بیچاری روزے کی حالت میں گرمی کی شدت کے اندر اے اللہ ہم روزے داروں کی خدمت کے لیے کتنی مشقتیں اٹھاتی ہے، اے اللہ ان کی مشقتوں کے بدلے میں ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما، اے اللہ ان کو بھی نمازوں کا، قرآن پاک کی تلاوت کا، دعاؤں کا، تسبیحات کا اہتمام نصیب فرما، اپنے فارغ اوقات کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی ان کو بھی توفیق و سعادت عطا فرما، اور ہمیں بھی اے اللہ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں ہمارے لیے جو لوگ بھی دعا کرتے ہیں ان تمام کو ہماری طرف سے اضعاف مضاعفہ بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل سے نواز دے، اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، اے اللہ ان تمام کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما، اور جو موجود ہیں ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے اعمال خیر میں، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو صلاحیتیں، جو قوا، جو نعمتیں، اے اللہ جو استعدادیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان سب کو تیرے دین، علم دین، ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان قیمتی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا لے۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، بے شمار حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہماری ان حاجتوں کو تو بخوبی جانتا ہے، بہت سے حاجتیں وہ ہیں جو دلوں میں پوشیدہ ہیں، زبان پر نہیں آ سکتی، اے اللہ مگر تو ان سے بخوبی واقف ہے، اللہ ان حاجتوں کو بھی پورا فرما، اپنی قدرت کاملہ اور رحمت شاملہ سے اے اللہ ساری حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اور تیرے نیک بندوں نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے انہوں نے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا جئناک تائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم